نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کا میرا ولاگ ہے. ہم نے کچھ باتیں ڈسکس کی. ایک تو ڈاکٹر ذاکر نائک آیا تھا پاکستان میں، تو اس کی آمد پر بڑا شور مچایا تھا ایک طبقے نے. ایک متنازع حالت تھا یہ. تو ایک طبقے نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ آئے گا، یہ بابوں کی دکانیں بند کر دے گا، یہ مولویوں کی دکانیں بند کر دے گا، یہ مدرسے بند کر دے گا، یہ کیا کیا بند کر دے گا. پاکستان کے اندر یہ بھی اپنا اچھا تاثر چھوڑ کے نہیں گیا. پاکستانی عوام اس سے متاثر نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اس سے بہتر ہمارے الحمدللہ یہاں مقامی علماء ہیں جن سے سوال کیا جاتا ہے تو سوال کو سنتے سمجھتے اور اچھے طریقے سے مطمئن کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یار یہ ذاکر نائک کو کیا سوال جواب آتے ہیں؟ اگر سوال جواب جاننا چاہتے ہو نا کیا ہوتے ہیں تو دیکھا کرو ہر ہفتہ عشاء کے بعد مدنی مذاکرات مدنی چینل پر. آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سائل کا سوال لیا جاتا ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے. اس کو تو مسلمانوں سے بات کرنے کا کوئی ایک ڈھنگ طریقہ نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کو متاثر کرتا ہوگا، اور غیر مسلم جو لوگ ہیں اگر ان سے ہمارے علماء بھی بات کریں گے تو شاید مجھے امید ہے اچھے طریقے سے ان کو مطمئن کر سکیں گے، مسلمان کر سکیں گے. مگر ہمارے علماء کے پاس عموماً اتنے وسائل نہیں ہوتے. وہ جائیں اور جا کر باہر ممالک میں عیسائیوں، ہندوؤں، یہودیوں وغیرہ سے مناظرے کریں، ڈیبیٹ کریں اور ان سے بحث کریں اور ان کو مسلمان کریں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس موقع پر کام کر رہی اور ہزاروں غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہو چکے. دوسرا، کل ہم نے مرزا جہلمی کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی. اذان جو اسپیکر پہ دی جاتی ہے اس کا یہ منکر ہے. اس پر ایک صاحب نے کومنٹ کیا، کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء سے مسائل پوچھیں، علماء سے ہم تعلق رکھیں، تو کس فرقے سے عالم سے تعلق رکھیں؟ ہر فرقہ تو دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ در حقیقت اس مرزے کا پڑھایا ہوا سبق ہے. یہ بات ایک ایسی ہے کہ جو علماء کو نا علماء سے عوام کو دور کرنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، کس کے پیچھے چلیں تو کس کے ساتھ چلیں. اب ذرا غور کیجیے گا اور تسلی سے بات سنیے. دیکھیں بات یہ ہے، مرزا جانتا ہے کہ علماء حق کون ہیں. اس کی اپنے کلپوں میں ویڈیوز میں موجود ہے علماء حق کون ہیں، اور اس کا خود اپنا بیان موجود ہے کہ یہ جو بریلوی علماء ہیں یہ مناظروں میں پانی نہیں پینے دیتے، یہ مد مقابل کو ہرا دیتے ہیں. کیوں ہراتے ہیں؟ جاء الحق وزہق الباطل، اس لیے کہ ہم حق پہ چل رہے ہیں اور حق آتا ہے تو حق غالب ہوتا ہے اور باطل ہار جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء الحمدللہ فاتح بنتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور ہمارے پاس دلائل اس طرح کے الحمدللہ موجود ہیں کہ جو کہ ٹھوس اٹل ہیں، جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور ان کے باطل نظریات ہم ان کے پرخچے اڑا کے الحمدللہ رکھ دیتے ہیں. یہ مرزا کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. مرزا اپنی دکانداری چلاتا ہے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس نے مختلف قسم کے چند جملے پھٹے ہوئے ہیں جس سے وہ عوام کو گمراہ کرتا ہے، مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے. الحمدللہ اہل سنت وہ مسلک ہے، اہل سنت وہ ایک جماعت ہے کہ دور صحابہ سے جب فتنے شروع ہوئے، قدریہ فتنے کے کچھ آثار شروع ہو چکے تھے، ظاہر ہونا شروع ہو چکا تھا. جب سے فتنے شروع ہوئے دور صحابہ سے الحمدللہ جو صحابہ تھے
اہل حق تھے ان کی پہچان اہل سنت تھی، اور الحمدللہ ابھی بھی اہل حق کی پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے نظریے پر ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ الحمدللہ دور صحابہ سے لے کر آج تک انہی نظریات پر قائم ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے تھے، اور وہی چلتے چلتے آج انہی نظریات پر ہم قائم ہیں اور انہی پر چل رہے ہیں۔ کتنے فرقے آئے، کتنے آئے جو ادھر ادھر چل رہے تھے، سارے ناکام ہو گئے، اور جو اب کچھ بچ گئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور قیامت تک جو حق اور اہل حق جب تک رہیں گے تو ان کی پہچان انشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ ہم اللہ کے رسول، بلکہ سارے انبیاء، اصحاب، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام، ہم الحمدللہ سب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہم ایک لڑی سے، ایک کڑی سے کڑی جڑتے ہوئے ہمارا سلسلہ جو ہے ہمارے نظریات اور عقائد کا اور ہمارے مسلک کا الحمدللہ وہ صحابہ تک، اور صحابہ کی تو خود نبی پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ تربیت کی۔ اس لیے مرزا کو پتہ ہے کہ حق پر کون ہے، الحمدللہ ہم ہی حق پر ہیں، مگر وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا، خود بھی ڈوبے گا اور اپنے مرزائیوں کو بھی ڈبائے گا۔ اس لیے مرزا بڑا ہو، وہ بھی جو ہے قادیانی جو تھا، ملعون تھا، اس نے دعوی نبوت کر کے کفر کا ارتکاب کیا، اور یہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، اولیاء کی توہین کرتا ہے۔ اولیاء کے بارے میں اس کا مشہور جملہ ہے کہ بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، پیر احمد رضا شاہ صاحب، سرائکی پٹی میں بڑے مشہور خطیب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بابے شاہ ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ بتا کہ تو اپنے بابے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر بابے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو پھر مان بابا کوئی شے ہے، اگر تو اپنے بابے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا تو پھر نہ مان بابا کوئی شے نہیں ہے، تو پھر کسی اور کی وجہ سے پیدا ہوا ہوگا۔ خیر وہ ان کا ایک انداز ہے، طریقہ کار ہے، بحث کر رہا تھا۔ مرزا کو پتہ ہے حق پر کون ہے، اور اس نے صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بابے تو شاہ کوئی نہیں، اور انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی تو شاہ کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ انبیاء کے بارے میں معاذ اللہ کہتا ہے کہ نقل کفر نباشت، کہ انبیاء اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے، حالانکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے۔ میں کسی دن پھر آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا کہ آپ حوائج بشریہ جو ہیں، جو بشری ضروریات ہیں، نبی پاک علیہ السلام ان کے محتاج نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے۔ میں انشاءاللہ پھر کسی دن ان قریب ویڈیو بناؤں گا، آپ روزانہ جو بھی ہماری ویڈیو آتی ہے اسے سنا کریں۔ اللہ پاک حق قبول کرنے کی، حق پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔